بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم میں لیکچر نمبر 1.2 حفظ قرآن مجید کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج ہم اس کی سورۃ الفلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے SLOs یعنی حاصلات تعلم۔ ہمارا پہلا SLO ہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس درست تلفظ کے ساتھ حفظ کر سکیں۔ یعنی آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الفلق کو ڈسکس کریں گے اور ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ سورۃ الفلق کو درست تلفظ کے ساتھ کس طرح سے حفظ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا SLO ہے سورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں۔ اور اسی طرح ہمارا تیسرا SLO ہے معوذتین کی اہمیت اور فضیلت جان سکیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آغاز کرتے ہیں ان SLOs کی روشنی میں اپنے آج کے لیکچر کا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے دہرائی کے سوالات ہیں، اور یہ سوالات وہی ہیں جو آپ پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا آپ کے اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے کمرہ جماعت میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ لوگ بڑی عمدگی سے اور بڑی خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو ان سوالات کے جوابات دے چکے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق آج کا ہمارا ہے، آج ہم سورۃ الفلق کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا اور حفظ کرنا سیکھیں گے۔ یعنی آج کے لیکچر میں ہم سورۃ الفلق کو حفظ کریں گے اور حفظ بھی تجوید کے ساتھ کریں گے کہ اس میں ہم لہجے کی روانی اور الفاظ کی درست ادائی کو ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کے لیسن کا ہے کہ سورۃ الفلق کو پڑھ کر بیمار پر پھونکنا سنت سے ثابت ہے۔ اس عمل سے بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ایسا عمل کیا کرتے تھے کہ جب کوئی بیمار آپ کے سامنے لایا جاتا تو آپ سورۃ الفلق پڑھ کر پھونک مارا کرتے تھے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سورت کی برکت سے اس بیمار کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ تو پیارے بچوں، سورۃ الفلق کی یہ فضیلت ہے جو ہمیں ہمیشہ ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ ہم بھی اس عمل سے گزر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی اور بیمار ہو تو ہم سورۃ الفلق پڑھ کے پھونکنے کے ساتھ، دم کرنے کے ساتھ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اب آپ کے لیے یہاں قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں۔ یہ سوالات لیسن میں اس لیے شامل کیے جاتے ہیں کہ آپ بچوں کی ذہنی جانچ کو پرکھا جا سکے اور آپ کے ذہنی معیار کو جانچا جا سکے کہ آپ جو سبق پڑھنے والے ہیں اس سبق کے متعلق آپ بچوں نے کس حد تک تیاری کی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، یہ چند سوال ہیں جو آپ کے آج کے سبق سے یعنی سورۃ الفلق سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر کے طلباء و طالبات سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً دہرائی کے سوالات کی طرح قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بھی آپ بچوں نے بڑی عمدگی اور خوش اسلوبی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج کے سبق کا۔ پیارے بچوں، SLOs میں آپ نے معوذتین کے بارے میں پڑھا تھا۔ تو معوذتین کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ معوذتین اس لفظ کے اوپر اعراب اس لیے لگایا گیا ہے کہ آپ بچے درست تلفظ کے ساتھ اسے پڑھ سکے۔ تو یہ لفظ ہے معوذتین۔ ان صورتوں کو بیمار پر پڑھ کر پھونکنا مسنون ہے، یعنی سنت سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ایسا عمل کیا کرتے تھے۔ سورۃ الفلق کے بارے میں بھی یہ روایت ہے اور سورۃ الناس کے بارے میں بھی یہی روایت ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سورۃ الفلق میں 5 آیات ہیں۔ سورۃ الفلق مکی سورت ہے جس میں 1 رکوع ہے۔
اور آپ بچے جانتے ہیں کہ مکی سورت وہ سورت ہوتی ہے جو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو. تو سورت الفلق یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 1 رکوع اور 5 آیات ہیں. یہ آخری پارے میں ہے، یعنی قرآن پاک کا جو 30واں پارہ آخری پارہ ہے اس کے اندر یہ سورت موجود ہے اور اس سورت کا نمبر 113 ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ سورت قرآن پاک کی سورت الفلق ہے. اس سورت میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. 4 چیزوں کا ذکر ہوا اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ 4 چیزیں کون سی ہیں. جی تو پیارے بچوں، یہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی. سب سے پہلے ہر برائی سے جو پیدا کی گئی، من شر ما خلق، ہر اس برائی سے جو پیدا کی گئی اس سے اللہ کی پناہ مانگی گئی. پھر اندھیری رات کے شر سے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، اندھیری رات میں اس وقت کچھ جنات یا شیاطین شر انگیزی کے لیے آتے ہیں، تو اس اندھیری رات کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اسی طرح جادو کرنے والیوں کے شر سے، یعنی جو جادو کرتے ہیں، جادو ٹونا کرتے ہیں، کالا علم یا کالا جادو کرتے ہیں، ان کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. اور چوتھی چیز حسد کرنے والوں کے شر سے. جو حسد کرتے ہیں، یعنی حسد یوں ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی نعمت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو کوئی دوسرا اس نعمت کو چھن جانے کے لیے دعا کرے یا اس نعمت کے بارے میں اپنے آپ میں طرح طرح کے خیالات اور وساوس میں مبتلا ہو جائے تو اسے حسد کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں حسد کرنے والوں کے شر سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن سے اس صورت میں پناہ مانگی گئی ہے. عزیز طلباء و طالبات، سورت الفلق میں یہی وہ 4 چیزیں ہیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے. آئیے اب ہم سورت الفلق کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد شر النفاثات. اس لفظ میں 2 مرتبہ شد استعمال ہے اور 2 مرتبہ کھڑی زبر آئی ہے، تو اس لیے شد کے لفظ پہ شرن، را کو نون سے ملائیں گے، پھر نون کو اس فا سے ملائیں گے، شرن نفا، اور پھر اسے لمبا بھی کریں گے چونکہ یہاں پہ شد آئی ہے. شد میں سختی پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، اور کھڑی زبر آئی ہے اور کھڑی زبر کے اندر لمبا کرنے کے لیے علامت آتی ہے اور اس جگہ پہ لفظ کو تھوڑا لمبا کیا جاتا ہے، تھوڑا بڑا کر کے پڑھا جاتا ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. صدق اللہ العظیم. جی تو پیارے بچوں، آپ نے سورت الفلق کی تلاوت کو سنا، سورت الفلق کو آپ نے دہرایا. اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے اور اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی اور دہرانے کی آپ نے مشق کرنی ہے. پیارے بچوں، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی یہ ہے کہ ہر طالب علم باری باری سورت الفلق ایک دوسرے کو زبانی سنائے. سورت الفلق میں کس کس شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے چارٹ پر تحریر کریں اور کمرہ جماعت میں آویزہ کریں. جی تو پیارے بچوں، یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کریں. اپنے اساتذہ کرام کے زیر نگرانی طلبہ 2-2 کے گروپس میں تقسیم ہو جائیں، 2-2 کے جوڑوں میں بٹ جائیں اور ایک دوسرے کو سورت الفلق زبانی سنائیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سورت کو زیادہ سے زیادہ دہرا بھی سکیں گے
اور پریکٹس کرنے سے، مشق کرنے سے آپ کو یہ سورت ازبر بھی ہو جائے گی، یاد بھی ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو سٹاپ کریں، پہلے اس ایکٹیویٹی کو مکمل کر لیں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً اس ایکٹیویٹی سے آپ کو سورۃ الفلق زبانی یاد ہو چکی ہوگی۔ جی تو پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والد محترم کے ہمراہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز باجماعت ادا کریں اور دیکھیں کہ امام صاحب نے کس نماز میں سورۃ الفلق کی تلاوت کی۔ تلاوت کو غور سے سنیں اور اپنی تجوید کو مزید بہتر بنائیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کے ہمراہ اپنی قریبی مسجد میں جانا ہے، وہاں جا کے نمازیں ادا کرنی ہے اور غور سے سننا ہے کہ کیا آپ کے محلے کی مسجد کے امام صاحب کسی رکعت میں یا کسی نماز میں سورۃ الفلق کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر تو وہ کرتے ہیں تو پھر آپ غور سے اس تلاوت کو سنیں گے اور اپنی تجوید کو بہتر کریں گے اور یہ نوٹ کریں گے کہ انہوں نے کس نماز کے اندر سورۃ الفلق کی تلاوت کی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے اس کام کو، اس ایکٹیویٹی کو گھر میں جا کے اپنے والد صاحب کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسرا آپ کے گھر کا کام یہ ہے کہ روزانہ رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق کی تلاوت کریں، کیونکہ اس وجہ سے انسان 4 قسم کی برائیوں سے بچ جاتا ہے، 4 قسم کے شر پھیلانے والی چیزوں سے نجات پا جاتا ہے۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے اس سورۃ الفلق کی تلاوت کرنا یقیناً بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی، اور اس سے ہم بہت سی بری چیزوں کے وسوسوں سے اور ان کے شر سے، ان کے خطرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق کا اعادہ کر لیتے ہیں، سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ سورۃ الفلق مکی سورت ہے اور سورۃ الفلق 1 رکوع اور 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح ہم نے پڑھا سورۃ الفلق میں 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ یہ وہ معلومات تھیں جو ہم نے آج کے اس لیسن میں اخذ کی اور ہم نے آج کے سبق میں دہرائیں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے سورۃ الفلق کو درستی سے تلاوت کرنا اور حفظ کرنا سیکھا۔ ہم روزانہ اس کی تلاوت کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دی گئی معلومات کو آپ فل کریں گے اور ورک شیٹ کو خاص طور پہ مکمل کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور ان سے رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور شاباشی بھی وصول کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا چاہتا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم سورۃ الناس کو تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ یاد کرنا اور حفظ کرنا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔